اپنے شو ایم بی جی اسپیچ کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ وطن عزیز کی شتر بے مہار خارجہ پالیسی کا یہ عالم ہے کہ ہمارے ملک کے جو کرتا دھرتا ہیں کبھی انہیں ریاض جا کر سعودی حکام کے پاؤں پکڑنے پڑتے ہیں، کبھی بیجنگ جا کر جو چینی حکام ہیں انہیں وضاحتیں دینی پڑتی ہیں، تو کبھی واشنگٹن جا کر امریکی حکام کی منت سماجت جو ہے وہ کرنا پڑتی ہے۔ ظاہر ہے جب ملک لاڈلوں کے حوالے کر دیا جائے تو پھر اس طرح کے کشٹ جو ہیں وہ کاٹنا پڑتے ہیں، اور جب اپنوں کی نہ سنی جائے تو پھر غیروں کی باتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ خبر یہ ہے کہ ہمارے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، وہ کچھ دن پہلے چین تشریف لے گئے اور بیجنگ میں انہوں نے چینی حکام سے ملاقاتیں کیں اور چینی حکام کو اس حوالے سے مطمئن کرنے کی کوشش کی اور ان کے تحفظات دور کرنے کی کوشش کی کہ جو داسو ڈیم منصوبے پر کام کر رہے چینی انجینئرز تھے ان پر حملہ جو ہے وہ کیوں ہوا، اور چینی حکام کو یقین دہانی کرائی کہ نہ صرف اس حوالے سے تحقیقات ہوں گی بلکہ آئندہ چینی باشندوں کو جو ہے وہ تحفظ بھی فراہم کیا جائے گا۔ اور اب تازہ ترین خبر یہ ہے کہ آج ڈی جی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر این ایس اے معید یوسف کے ساتھ امریکہ کے ایک اہم ترین دورے پر جو ہے وہ واشنگٹن روانہ ہو گئے ہیں۔ یہ جو دورہ ہے امریکہ کا یہ بہت اہم ہے، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے تو یہ دورہ اہم ہے ہی، اور اس دورے کے نتیجے میں بہت سی جو بنیادی باتیں ہیں وہ طے ہونا باقی ہیں، لیکن جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جنرل فیض حمید، ان کے ذاتی مستقبل کے حوالے سے بھی یہ جو دورہ ہے یہ خاصی اہمیت کا جو ہے وہ حامل ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ ہے یہ پاکستان کو کچھ خاص بھاؤ نہیں دے رہی اور لفٹ نہیں کروا رہی۔ جو امریکی صدر ہیں جو بائیڈن، انہوں نے آج تک پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کو ٹیلی فون تک نہیں کیا، ان سے جو ہے وہ بات چیت تک نہیں کی، وہ بات سننے کے جو ہیں وہ روادار نہیں ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ امریکی حکومت نے نو لفٹ کا جو ہے وہ بورڈ لگا رکھا ہے، اور کسی طرح سے وہ پاکستان کو جو ہے وہ توجہ دینے کے لیے، جس کا پاکستان جو ہے وہ حقدار ہے، وہ توجہ دینے کے لیے جو بائیڈن انتظامیہ جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ اس امریکی بے رخی کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ جو امریکی وزیر خارجہ ہیں اینٹونی بلنکن، وہ 2 روزہ دورے پر آج جو ہے وہ ایشیا پہ آ رہے ہیں۔ وہ کل منگل کو جو ہے وہ بھارت پہنچیں گے، ایک دن وہ بھارت میں گزاریں گے، اور پھر ان کا جو اگلا دن ہوگا، اگلا قیام اور اگلا پڑاؤ جو ہے وہ کابل میں ہوگا۔ لیکن پاکستان جو اگاڑی ریاست ہے، جو فرنٹ لائن سٹیٹ ہے، اور جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ امریکی افواج کے افغانستان سے انخلا کے بعد پاکستان کا جو کردار ہے وہ بہت اہم اور کلیدی ہے، اس ریاست کو، اس ملک کو مکمل طور پر جو ہے وہ نظر انداز کیا گیا ہے، اور امریکی وزیر خارجہ نے پاکستان کو اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ چند گھنٹوں کے لیے ہی یہاں پہ جو ہے وہ رک کر قیام کر کے جو ہے وہ پاکستانی حکام سے بات چیت کر لی جائے، پاکستانی حکام سے جو ہے وہ ملاقاتیں کر لی جائیں۔ تو یہ عالم ہے امریکی حکام کی بے رخی کا۔ اس حوالے سے ایک بڑا بریک تھرو جو ہے وہ چند ماہ پہلے مئی 2021 میں تب ہوا جب جنیوا میں جو ہے وہ پاکستان کے این ایس اے یعنی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر معید یوسف کی امریکی ہم منصب جو ہیں ان سے ملاقات ہوئی۔ جیک سولیون سے ملاقات میں دو طرفہ امور کے حوالے سے جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا گیا، اور اب یہ دوسرا اہم ترین رابطہ ہے جو بائیڈن کے برسر اقتدار آنے کے بعد ہونے جا رہا ہے۔ اب ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں معید یوسف، وہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید دونوں امریکہ جو ہے وہ روانہ ہوئے ہیں، اور دونوں کی جو امریکی ہم منصب ہیں ان سے ملاقاتیں ہوں گی، ان سے جو ہے وہ گفتگو ہوگی۔
دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بات چیت جو ہے وہ ہوتی ہے، لیکن حالات جو ہیں وہ کچھ اچھے نہیں ہیں، معاملات جو ہیں وہ کچھ اچھے نہیں ہیں، کیونکہ جو بائیڈن کے برسر اقتدار آنے کے بعد ہی امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری ڈیفنس ڈیوڈ ایف ہیلوے نے امریکہ کی جو سینٹ سروسز کمیٹی ہے اس کو بیان دیتے ہوئے یہ دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان نے افغانستان میں امریکی افواج کی موجودگی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی فضائی اور زمینی حدود ہمیں استعمال کرنے کی اجازت جو ہے وہ دے دی ہے، جس کے بعد جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان جو ہے انہوں نے HBO کو ایک انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں انہوں نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ۔ تو ان کا یہ جو ایبسلیوٹلی ناٹ تھا یہ عالمی دنیا میں جو ہے وہ بہت زیادہ اس کو جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ ایک طرف امریکی صدر جو ہے وہ ہمارا ٹیلی فون نہیں سنتا اور دوسری طرف ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ایبسلیوٹلی ناٹ جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں، تو اس کی کتنی ایک اہمیت ہے۔ جو سفارتکاری سے لوگ واقف ہیں وہ اس کو بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر معید یوسف اور DGI جنرل فیض حمید امریکی ہم منصب جو ہیں ان سے ملاقاتوں کے نتیجے میں کیا وضاحت پیش کرتے ہیں، کس طرح سے امریکی حکام کو اور کس قدر جو ہے وہ مطمئن کر پاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ امریکی حکام کو کی نظر التفات جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے انہیں کہیں کہ اے خانہ بر انداز چمن ادھر بھی ہم بھی جو ہے وہ پڑے ہیں راہوں میں، ہم بھی آپ کی نظر التفات کے جو ہے وہ منتظر ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ امریکی نظر التفات حاصل ہو پاتی ہیں یا نہیں ہو پاتی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ دورہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے تو اہم ہے ہی، کیونکہ اس میں طے ہوگا کہ پاکستان کو کوئی سپیس جو ہے وہ مل سکتی ہے یا نہیں، پاکستان کو کوئی کردار جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن یہ دورہ جنرل فیض حمید کے ذاتی مستقبل کے حوالے سے بھی خاصی اہمیت کا حامل ہے۔ وہ اس طرح سے جناب کہ جنرل فیض حمید جو ہیں ان کی بطور DGI ان کا ٹینیور مکمل ہو چکا ہے۔ بالعموم جو DGI کا ٹینیور ہوتا ہے وہ 2 سال کا ہوتا ہے۔ جنرل فیض حمید جو ہیں جن کو بعد میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دینے کے بعد جون 2019 میں بطور DGI تعینات کیا گیا تھا۔ جون 2019، جون 2020 اور جون 2021۔ جون 2021 میں ان کے جو ٹینور ہے اس کی مدت ختم ہو چکی ہے اور اب نئے DGI کا انتخاب بھی کرنا ہے۔ اور جب نواز شریف کو ہٹایا گیا تھا 2008 کے جو انتخابات ہوئے اور اس تناظر میں جو ایک ڈاکٹرین تیار کی گئی تھی، جو منصوبہ تیار کیا گیا تھا، وہ منصوبہ دراصل یہ تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف جو ہیں وہ جب ایکسٹینشن انہیں ملے گی اور ایکسٹینشن کے بعد جب ان کی مدت ملازمت ختم ہوگی تو اس کے بعد DGI جنرل فیض حمید جو ہیں وہ ان کی جگہ لیں گے اور وہ آرمی چیف کا منصب جو ہے وہ سنبھالیں گے۔ تو اس وقت 2 سوالات بہت اہم ہیں، ایک یہ کہ DGI جنرل فیض حمید کے جانشین کون ہوں گے، ان کی جگہ کسے DGI جو ہے وہ تعینات کیا جائے گا، اور دوسرا اہم ترین سوال یہ ہے کہ 2023 میں جب جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ ان کی ایکسٹینشن کی مدت ختم ہوگی، وہ ریٹائر ہوں گے، تو ان کی جگہ لے پائیں گے جنرل فیض حمید یا نہیں۔ تو ان دونوں اہم عہدوں پر تقرریوں کے حوالے سے ظاہر ہے امریکی حکام سے بھی گفت و شنید جو ہے وہ ہوگی، ان کی رائے جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، بلکہ یوں یہ کہنا بھی بے جا نہیں ہوگا کہ امریکی حکام سے کلیئرنس لینے پڑتی ہے ان تمام اہم عہدوں پر تقرری جو ہے وہ کرتے وقت۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرا تاثر ہے کہ امریکی حکام سے سیکیورٹی کلیئرنس جو ہے وہ لینا پڑتی ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ پاکستان میں یہ عام تاثر ہی نہیں بلکہ جو اہم عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا کتنا جو ہے وہ اثر و رسوخ ہے۔ 2 سابق ISI چیفز، ان میں سے ایک ابھی تک حیات ہیں اور ایک جو ہے وہ وفات پا چکے ہیں، سابق DGI جنرل حمید گل اور سابق DGI جنرل جاوید ناصر۔
ان دونوں حضرات نے مجھے انٹرویو دیتے ہوئے ذاتی طور پر یہ بتایا، اور ان دونوں انٹرویوز میں سے ایک انٹرویو جو ہے وہ ریکارڈ پہ موجود ہے، وہ شائع بھی ہو چکا ہے۔ تو ان دونوں نے مجھے یہ بتایا انٹرویو دیتے ہوئے، یہ دعویٰ کیا کہ ان دونوں کو امریکہ کے کہنے پر، امریکہ کے دباؤ پر انہیں ہٹایا گیا۔ تو جب یہ بات سامنے آئی تو میں نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا کہ جنرل صاحب یہ آپ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف امریکہ کی مرضی سے لگتا ہے؟ امریکہ کی مرضی کے خلاف کسی کو ڈی جی آئی ایس آئی یا آرمی چیف نہیں بنایا جا سکتا؟ تو ان دونوں کا جواب تھا کہ جی ہاں، پاکستان میں امریکہ کی مرضی کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہلتا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو دورہ ہے، اگرچہ سرکاری طور پہ جو اس کا ایجنڈا بتایا گیا ہے وہ کچھ اور ہے، لیکن کیا اس دورے کا مقصد اس حوالے سے امریکی کلیئرنس حاصل کرنا بھی ہے کہ نیا ڈی جی آئی ایس آئی کون ہوگا، جنرل فیض حمید کا جانشین کون ہوگا، اور جب جنرل قمر جاوید باجوہ ریٹائر ہوں گے تو کیا جنرل فیض حمید ان کی جگہ لے پائیں گے اور آرمی چیف بن پائیں گے یا نہیں؟ لیکن دلچسپ بات یہ ہے، طرفہ تماشا آپ دیکھیے کہ جس ملک میں امریکہ کی مرضی کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہلتا، اور یہ کہنا ہے دو سابق ڈی جی آئی ایس آئی جو صاحبان ہیں، جنرل حمید گر اور جنرل جاوید ناصر، ان کا، تو اس ملک کا وزیر اعظم امریکہ کو کہتا ہے ایبسلوٹلی ناٹ۔ اس سے بڑا مذاق اور اس سے بڑا لطیفہ اور کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ انہیں یہی کام تفویض کیا گیا ہو، ان کا کام یہی ایبسلوٹلی ناٹ کہنا ہی ہو، اور وہ اپنا کام جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں۔ بہرحال دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے، اور ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے کون سے نام جو ہیں وہ زیر غور ہیں، اور کون ممکنہ طور پر نیا ڈی جی آئی ایس آئی ہو سکتا ہے، اس حوالے سے آئندہ چند روز میں ایک تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال غوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔